السلام علیکم ویورز، گوہر ٹی وی میں خوش آمدید۔ ویورز، مسلمان حکمران حجاج بن یوسف کو ایک خط موصول ہوتا ہے جس میں بتایا گیا کہ راجہ داہر جو کہ سندھ کا حکمران تھا، اس نے ایک بحری جہاز کو لوٹا جس میں مسلمان خواتین سوار تھیں۔ ان مسلمان خواتین میں سے ایک نے حجاج بن یوسف کو خط لکھا کہ ہماری مدد کریں اور ہمیں راجہ داہر کی قید سے آزادی دلوائیں۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو ایک لشکر دے کر سندھ پر سرکوبی کے لیے بھیجا، جہاں سے اسلام جو ہے وہ برصغیر میں داخل ہوا۔ یہ ایک مسلمان عورت کی پکار پر ایک مسلمان حکمران کا جواب تھا۔ اسی طرح معتصم باللہ کو اموریہ جو کہ اس وقت ترکی میں شامل ہے، اور وہاں پر کچھ رومی عیسائی دکانداروں نے ایک مسلمان عورت کو ذلیل کیا، اس کو تھپڑ مارا اور کہا بلاؤ اپنے محمد کو۔ اس کے جواب میں خلیفہ معتصم باللہ نے ایک فوراً کھڑا ہوا اپنی سیٹ سے اور اس نے کہا کہ میں مدد کے لیے حاضر ہوں بہن، اور ایک فوج جو ہے وہ بھیجی، اموریہ کو فتح کیا اور جہاں سے ترکی کی فتح کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ایک عیسائی جو جرنیل تھا، وہ مسلمانوں کے جو حج کے لیے قافلے تھے ان کو لوٹا کرتا تھا، ان کو لوٹتا اور کہتا بلاؤ اپنے محمد کو، بلاؤ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کے لیے اسپیشل طور پر ایک فورس تیار کی، جنہوں نے اس جرنیل پر حملہ کیا، اس کو گرفتار کر کے صلاح الدین ایوبی کے سامنے پیش کیا، اور صلاح الدین ایوبی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ کر کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہو، یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام آ گیا ہے، اب بتاؤ تمہارا کیا حل ہوگا۔ اسی طرح اس وقت بھی صلاح الدین ایوبی کے دور میں بھی جو ہے فلسطین عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں تھا، جس کو چھڑانے کے لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی۔ لیکن آخر میں صلاح الدین ایوبی نے جب عیسائیوں کے جاسوسی کے سربراہ کو پکڑا تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا صلاح الدین ایوبی تم فلسطین کو فتح کر لو گے، ہمیں معلوم ہو چکا ہے کیونکہ تم سچے ہو، لیکن ہم نے مسلمانوں کی کمزوری دیکھ لی ہے، مسلمانوں کو دولت، عورت اور شراب دے کر ان سے کوئی بھی کام کروا سکتے ہیں، اور یہی کچھ موجودہ جو ہے دنیا اس میں ہو رہا ہے۔ غزہ جو ہے فلسطین، غزہ کی پٹی جو ہے وہ بالکل اس وقت ایک ڈیتھ کیمپ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ یو این نے اب سے 24 گھنٹے پہلے خبردار کیا تھا کہ اگر غزہ کے لوگوں تک امدادی سامان نہیں پہنچتا، خوراک نہیں پہنچتی، ادویات نہیں پہنچتی تو 14,000 بچوں کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ وہاں سے مسلمان مائیں جو ہیں وہ پکار رہی ہیں مسلمان امت کو کہ آؤ ہماری مدد کرو، ہمارے بچے کمزور ہو رہے ہیں، ہماری عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے لوگ شہید کیے جا رہے ہیں۔ لیکن ہر مسلمان ملک جو ہے بے شک وہ ایٹمی طاقت رکھتا ہے، بے شک وہ جنگی بیڑے رکھتا ہے، بے شک وہ اچھی معیشت رکھتا ہے، وہ اپنی دولت اور اپنی عیاشیوں میں مصروف ہے۔ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ کھل کر غزہ کی حمایت میں بول بھی نہیں رہا، بلکہ ایٹمی طاقت رکھنے والا ملک جو ہے وہاں پر غزہ کے حق میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس کے پاس سب سے بڑی فوجی طاقت ہے مسلمان ملک کے پاس، اس کا اسرائیل کے ساتھ تجارتی لین دین ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے ایک اسرائیل کے جو نائب سربراہ فوج کے سابق نائب سربراہ، انہوں نے بیان جاری کیا کہ اسرائیل پاگل کتے کی طرح ہو چکا ہے،
جو کہ نہتے لوگوں پر جنگ مسلط کر کے اپنے آپ کو شیر ثابت کر رہا ہے۔ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ غزہ کے لوگ بالکل نہتے ہیں، ان کی طرف سے ہر طرف سے زمین تنگ ہے، ایک طرف سمندر ہے تو باقی طرف میں اسلامی ممالک ہیں جو ان کے لیے اپنی سرحد نہیں کھول رہے، دوسری طرف اسرائیل ہے جو تمام دنیا کے پریشر کو بھی ایک سائیڈ پر رکھ کر غزہ کے لوگوں کی امداد بند کر کے بیٹھا ہے اور کسی طرح کی مدد وہاں پر پہنچنے نہیں دی جا رہی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غزہ کے لوگوں کی غیبی مدد فرمائے اور مسلمان حکمرانوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی، کوئی حجاج بن یوسف، کوئی معتصم باللہ، کوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران پیدا کرے تاکہ مسلمانوں کا یہ المیہ جو ہے جدید انسانی دور کا سب سے بڑا المیہ جو ایک بنا ہوا ہے، پہلے کم سے کم 60,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، اب یہ نیا ایک انسانی المیہ جنم لینے جا رہا ہے جس کو تاریخ کبھی شاید بھول نہیں پائے گی۔ اللہ تعالیٰ غزہ کے لوگوں کی مدد فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔